يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے، لعلکم تتقون تاکہ تم میں اللہ کا خوف آ جائے، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں کوئی مریض ہو، او علی سفر یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ روزے رمضان والے چھوڑ کر یہی کسی اور دن میں پورے کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور اگر طاقت ہو تو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں معروف ہیں اور بڑے بڑے سمجھدار لوگوں میں بھی معروف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص سفر میں ہے، اب سفر کی دو شکلیں ہیں، ایک سفر ہے ہوائی جہاز کا، بالکل سکون کا ہے، ایک سفر بہت مشقت والا ہے۔ تو اگر کوئی سفر کے باوجود روزہ رکھنا چاہے اور اس کے لیے مشقت نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ اس پر روزہ افطار کرنا، روزہ چھوڑنا ضروری نہیں، روزہ رکھ سکتا ہے وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو مزید صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں ایسی ہیں جیسے ایک سال میں امید سے ہیں تو اگلے سال دودھ پلا رہی ہیں، تو اس سے اگلے سال پھر دودھ پلا رہی ہیں، تو اس سے اگلے سال پھر امید سے ہیں۔ تو اب یہ بار بار روزے چھوڑتی جائیں گی تو بہت زیادہ برڈن بڑھ جائے گا۔ تو ایسی عورتیں اور ایسے مرد وہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ یہاں پر معروف یہ ہے کہ وہ کسی اور کو روزہ رکھوا دیں۔ پھر پوچھتے ہیں جی اپنے بیٹے بیٹی کو روزہ رکھوا سکتے ہیں، کس کس کو روزہ رکھوا سکتے ہیں؟ حالانکہ روزہ رکھوانے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تصور کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا۔ مسکین وہ ہو سکتا ہے خود بیمار ہو اور روزہ نہ رکھ رہا ہو، مسکین عورت ہو وہ روزہ نہ رکھ رہی ہو اور اس کو آپ کھانا کھلا دو تو آپ کے روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ تو ایک مسکین کا کھانا ہے ایک وقت کا، اور اس کے لیے پکا کر سالن، روٹی، سلاد اور میٹھا الگ سے ضروری نہیں۔ 1 کلو گندم یا 1 کلو چاول آپ اگر ایک روزے کے بدلے آپ کسی مسکین کو دے دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ مسکین کو کھانا کھلانے کے بھی لائق نہ ہو، بہت زیادہ کمزور معیشت والا ہو، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ 1 کلو گندم 50-60 روپے کی، یہ بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ بھی نہیں دے سکتے۔ تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وہ راشن کی شکل میں کسی مسکین کے گھر میں دے دے، مدرسے کے طالب علموں کو دے دے تو اس کا فدیہ پورا ہو جائے گا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، چاہیے تو یہ کہ خود روزے رکھے، اگر عذر والا ہے یا عذر والی ہے تو ان دنوں کو چھوڑ کے اور دنوں میں رکھ لے۔ بعض شوگر کے مریض ہیں، وہ روٹین میں بسا اوقات روزہ نہیں رکھ پاتے مگر سردیوں میں رکھ لیتے ہیں، ان کو چاہیے سردیوں میں روزہ رکھیں، وہ فدیہ نہ دیں۔ لیکن اگر اسی طرح کئی سالوں کا روزہ چڑھ جانے کا خطرہ ہے یا چڑھ چکے ہیں تو اگر ہمت ہے وہ روزے رکھ لیں، اگر نہیں تو پھر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا، مطلب 1 کلو گندم یا چاول اس کے گھر میں دے دو تو یہ اس کا فدیہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے چاہیے، اور اگر سفر وغیرہ ہو تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن سفر کے باوجود رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ مفتی محمد یوسف طیبی کے بیانات سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے دیگر سوشل اکاؤنٹس لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔